درود شریف کے فضائل اور اس کے فوائد تو بے شمار ہیں، لیکن کسی سالک کی روحانی ترقی میں درود شریف کا کیا کردار ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے یہ درود شریف لے لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ فلاں ولد فلاں کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرشتے ہدیہ کی شکل میں درود شریف حضور کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی بندہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا بدلہ اور عوض دیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا۔ اب اگر معمول تھا تو آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات دنیاویہ کے ساتھ حیات ہیں، حیات دنیاویہ کے ساتھ حیات ہیں۔ تو آج بھی میرے محبوب کا وہی دستور ہے، وہی طریقہ ہے کہ جب کوئی بندہ ہدیہ بھیجتا ہے وہاں سے ضرور ہدیہ واپس بندے کو ملتا ہے۔ لیکن جب تک وہ اس دنیا میں تھے، مادی اور روحانی دونوں طرح کے ہدایہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ لیکن جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اگرچہ مادی ہدایہ تو وہاں سے نہیں آ رہے، لیکن روحانی ہدایہ کے تو ہم سارے قائل ہیں۔ کسی بھی اللہ والے کا فیض ان کی دنیا سے جانے کے بعد منقطع نہیں ہوتا، یہ فیض اسی طرح جاری و ساری ہوتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو بدرجہ اتم جاری ہوگا۔ ہم اگر یہاں سے ہدایہ بھیجتے رہیں گے تو وہاں سے روحانی فیض کا انتقال ضرور ہوگا۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جو سالک مراقبات مشاربات کی مدارج سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ درود شریف زیادہ پڑھا کرے اور زیادہ ذوق شوق سے پڑھا کرے، کیونکہ مراقبات مشاربات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطائف سے بندے کو فیض ملتا ہے۔ اگر بندہ زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، زیادہ ذوق شوق سے پڑھتا ہے، تو وہاں سے فیض کا ورود بھی بندے کو زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ لہذا روحانی طور پہ وہاں سے فیض آتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ گیا، انہوں نے مدینہ منورہ میں جب وقت گزارا تو ان کو کچھ مکاشفات ہوئے۔ وہ ساری مکاشفات انہوں نے ایک کتاب میں جمع فرمائے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تھا، مراقبے کی حالت میں تھا، ایک عجیب منظر منکشف ہوا کہ میں نے دیکھا کہ گنبد خضرا سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ یہ شعاعیں کہاں جاتی ہیں۔ پھر میں نے مراقبے کی حالت میں ہی دیکھا کہ روئے زمین پر جہاں کہیں حدیث پڑھنے والے یا پڑھانے والے حضرات مصروف تھے، ان کے قلوب تک یہ نور کی شعاعیں پہنچ رہی تھی۔ چونکہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سامنے آتا ہے، تو یہ طلباء بھی درود شریف پڑھتے ہیں، استاد بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ وہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد سے، گنبد خضرا سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، ان کے قلوب میں پہنچ رہی تھی۔ تو اگر سالک یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے میرے لطائف میں انوارات آئیں، تو پھر چاہیے کہ بندہ درود شریف کی کثرت کرے۔